السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ایم اے رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی پی نیوز۔ ناظرین، باراکو بائی پاس کے متعلق ہم نے آپ کو ہمیشہ آگاہ رکھا ہے، اس کی کنسٹرکشن کے بارے میں بھی آپ کو بتاتے رہے۔ پھر پچھلے دنوں وہاں پر جو 2 حادثے ہو گئے، اس میں کچھ اموات بھی ہوئیں، کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے، تو اس پر بھی ہم نے ایک ویڈیو کی تھی اور آپ کو جو سچویشن تھی وہ بتائی تھی۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں ایک بڑی خبر ہے باراکو بائی پاس کے متعلق۔ اس سے پہلے کہ خبر کی تفصیل کی طرف جائیں، آپ چینل کو لازم سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی دبایا کیجئے۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ جو باراکو بائی پاس ہے، اس کا جو اس وقت کے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب نے 1 اکتوبر کو اس کا سنگ بنیاد رکھا، اور انہوں نے اس موقع پر یہ بھی بتایا کہ انشاءاللہ اس کا ہم 23 مارچ تک افتتاح کریں گے، اور یعنی یہ منصوبہ 23 مارچ تک مکمل ہو جائے گا۔ لیکن بدقسمتی سمجھ لیں کہ اس وقت اس کے کام کی جو رفتار ہے، اس کے سست ہونے کی جو وجوہات ہیں، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اور اس وقت چونکہ یہ تاخیر کا شکار ہے، تو یہ کب تک مکمل ہوگا، اسی ویڈیو میں پھر اس کی تفصیل بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین، جس طرح 2 حادثات ہو گئے، اس میں یہ عذر بھی بنایا گیا ہے کہ چونکہ بازار کے اندر ٹریفک ہوتی ہے، تو کچھ کام بازار کے اندر سے کرنا ہوتا ہے ٹریفک کی موجودگی میں، تو جس کی وجہ سے یہ کام سست ہو گیا۔ پھر اس پر جو بڑی وجہ بتائی گئی کہ وہ جو 2 حادثات ہو گئے، اس میں حادثات میں ناظرین یہ ہوا کہ وزیر اعظم کے حکم پر ایک کمیٹی بنائی گئی، انکوائری کمیٹی بنائی گئی، جس کی سربراہی دی گئی جناب شاہد خان صاحب، جو کہ سابق سیکرٹری داخلہ ہیں۔ تو ان کی سربراہی میں انہوں نے ایک کمیٹی بنائی کہ اصل حقائق کو جانا جائے کہ اس میں کیا وجوہات ہوئی ہیں۔ تو اس پر چونکہ اس کا جو مانیٹرنگ ڈپارٹمنٹ ہے وہ CDA ہے، تو اس کے علاوہ جو کنسٹرکشن کمپنی ہے اس کو بنانے والی وہ NLC ہے۔ تو شاہد خان صاحب نے ایک سوال نامہ بھیجا ہے ان دونوں اداروں کو، یعنی CDA کو اور NLC کو، کہ اصل جو حقائق ہیں وہ ہمیں بتائے جائیں کہ کیا معاملہ ہے۔ تو اس کے جوابات جیسے ہی آئیں گے تو اس کی جو انکوائری رپورٹ ہے وہ شاہد خان صاحب مرتب کریں گے اور وزیر اعظم کو بتائیں گے کہ اصل جو حادثات ہوئے ہیں یہ 2، اس کی وجہ کیا تھی۔ ایک تو یہ انکوائری کی رپورٹ بھی اس میں کچھ تاخیر کا شکار ہے۔ جیسے ادارے سوالوں کے جواب دیں گے تو وزیر اعظم کو وہ رپورٹ پیش کی جائے گی۔ پھر اس کے علاوہ چونکہ یہاں پر جو سراؤنڈنگ ایریا ہے وہ ہے قائد اعظم یونیورسٹی، تو قائد اعظم یونیورسٹی کی انتظامیہ نے بھی کچھ اس پر حکم امتناعی لیا، جس کی وجہ سے بھی کوئی تقریباً 1 ماہ اس پروجیکٹ کو تاخیر کا سامنا کرنا پڑا۔ تو بہرحال ناظرین، جس طرح ہم نے بھی اپنی پچھلی ویڈیوز کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ جس طرح یہ حادثہ ہوا ہے اس میں جو اموات ہوئی ہیں یا لوگ زخمی ہیں، تو ان کے لیے ادارے کیا کریں گے، یہ ایک الگ سوال ہے۔ بہرحال اس پر جو انکوائری کی رپورٹ ہے وہ آنا باقی ہے۔ اس کے بعد یہ واضح ہو جائے گا کہ ادارے اس پر کیا اقدام کرتے ہیں۔ خصوصاً میں بات کروں گا ان زخمیوں کی، یا ان جو شہید ہونے والے یا ہلاک ہونے والے جو مزدور تھے، تو ان کی تقدیر کا فیصلہ کس طرح ہوتا ہے۔ اب ناظرین، اگر ہم اس کی کام کی بات کریں تو اس کا جو کام ہے ابھی تک، یعنی مارچ کا مہینہ ہے، 23 تاریخ کو اگر ہم سوچیں تو 2 دن باقی یا 3 دن باقی ہیں۔ تو بہرحال کام اس پر ابھی جو 70% کے قریب ہوا ہے، باقی کام اس کا باقی ہے۔ تو اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے، یہ سمجھ لیں کہ جو 27 ٹرازم میں سے صرف 9 جو ہیں وہ بن پائے ہیں، اور باقی جو تقریباً 19 پر اس کا کام ابھی تک باقی ہے۔ پھر 150 گریڈرز کی لانچنگ باقی ہے۔ پھر اس کے بعد 26 چھتیں اس پر تیار ہونی ہے، جس میں سے صرف 1 ہی بن پائی ہے۔ تو اگر اب ہم اس کے افتتاح کی طرف جائیں تو ابھی تک بھی حتمی نہیں ہے بات کہ یہ کب تک ہوگا، لیکن ایک اندازے کے مطابق جو کام کی ریشو ہے یا جو کام کی سپیڈ اس وقت چل رہی ہے، تو اس سے یہی لگتا ہے کہ یہ جو اس کا باراکو بائی پاس کا افتتاح ہے، یہ آگے جا کے جولائی تک یہ پہنچ جائے گا، کیونکہ یہ تاخیر ہو گئی۔ اس میں پھر یہ تھا کہ CDA کے کچھ ترجمان نے یہ بھی کوٹ کیا تھا کہ ہم انشاءاللہ اس کو کسی بھی سیاست کی نظر ہونے نہیں دیں گے، یہ بالکل عوام کے مفادات کا منصوبہ ہے،
تو ٹوٹلی اس میں ہم جو کام کریں گے وہ صرف ملکی مفادات اور عوام کے مفادات کو مد نظر رکھ کر کریں گے، لیکن اس کے لیے بدقسمتی سمجھ لیں کہ یہ 2 بڑے حادثے ہو گئے، اس میں کافی نقصان بھی ہو گیا ہے، پھر جتنے معاملات تھے تاخیر کا شکار ہوئے۔ بہرحال ناظرین، ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ چلیں جس طرح دوسرے بڑے پروجیکٹ ہیں وہ بالکل تاخیر کا شکار اس طرح ہوئے ہیں کہ ان کے بننے کی تو کوئی دور دور تک امید بھی نظر نہیں آ رہی، کچھ چھوٹی سی امید بھی آتی ہے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں، لیکن اس میں تو ایک وجہ صاف نظر آتی ہے کہ ایک تو بازار کے اندر سے جو کام کرنا ہے وہ انتہائی مشکل ہوتا ہے، چونکہ پبلک وہاں بارہکو میں بہت زیادہ ہے، تو یہ بات بھی ان کی ٹھیک ہے۔ پھر حادثات کی وجہ سے جو انکوائری اس میں بن گئی ہے تو انکوائری کی رپورٹ آنا باقی ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو حکم امتناعی جو قائد اعظم یونیورسٹی والوں نے لیا، تو یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ بہرحال انشاءاللہ جولائی کے اندر اس کی پوری امید کی جا رہی ہے کہ بارہکو بائی پاس کا جو ہے افتتاح کر دیا جائے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اور اسی طرح کی نئی اور انفارمیٹو ویڈیو کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ نئی ویڈیو کے آنے تک کے لیے اپنے میزبان ایم اے رضا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔